جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت مالک الملک نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہ بہتر سے بہترین کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کی زندگی کی تگ و دو کو سمجھیں، بچپن کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، تو مالک نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا انتخاب کا حسن بڑھتا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اپنے پنجاب کے، وہ جنوبی پنجاب ہو یا ہمارا یہ، اس کی وسیب کی سماج کی مثال پہلے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت تھا کہ ہماری باراتیں شادی کے وقت پیدل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی، لوگوں کے پاس بیل گاڑی والے گڈے جن کے لکڑی کے پہیے ہوتے تھے وہ میسر آئے۔ انسان نے اس کو، اس دور کا بہترین ساز و سامان جانا، نقل و حرکت کے ذرائع تھے، اس پہ باراتیں جاتی ہم نے دیکھی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں اونٹ کو بطور سواری استعمال کیا جاتا، اس پہ کچاوے، مرد، عورتیں، خواتین، بچے لمبے سفر باراتوں کے ساتھ طے کرتے۔ اسی طرح جب دنیا کچھ اور آگے بڑھی تو میں نے اس بارات کو ٹریکٹر اور ٹرالیوں پہ جاتے دیکھا۔ انسان نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے بسیں دی، گاڑیاں دی، تو ہم نے ان کو اپنی خوشی کے لیے بہترین ذرائع سمجھ کے وقت کے ساتھ استعمال کیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی گاڑی دی ہوئی ہے، جس کے پاس ہوتی ہے وہ اپنی اس لگژری گاڑی کو چھوڑ کر کے پیچھے کی طرف، گھٹیا کی طرف نہیں جاتا۔ آپ زور بھی لگا لیں کہ چلے مل کے کسی ایک کوسٹر پہ، کسی ایک بس پہ، یا ٹرالی ہے، اپنی ہے، ٹریکٹر ہے، اکٹھے چلیں گے، تو نفاست کا، طبائع کا اور فطرت کا اس وقت ہمارے اوپر جو حاوی ہونا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم بہترین جب پاتے ہیں تو بہتر چیز کی طرف بھی نہیں جاتے کہ اس سے کم ہے وہ، اور اسے ہم اپنا گریڈ جانتے ہیں، اسے ہم اپنا سٹیٹس کہتے ہیں، اس کو ہم اپنا برانڈ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے مومن کو اس دنیا میں دیا ہی وہ ہے کہ جس سے بہتر برانڈ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ عطا کیا ہے کہ جس سے بہتر دین ہی کوئی نہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے بہتر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انسانوں جو انسانیت کا، فطرت اور نیچر کا، خیر اور بھلائی کا، انسان کے رتبے، مقام اور مرتبے کا آخری درجہ ہو سکتا تھا، میں نے اسے دین مقرر کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ تکمیل کے بعد، کمال کے بعد، عروج کی آخری انتہا کے بعد آپ گیند کو پھینکیے،
وہ بلندیوں کا سفر بڑی تیزی سے کرے گی. جب آپ نے اسے پھینکا ہے، اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے، تو اگلے سیکنڈ میں اس کا ہر پل، ہر ایک انچ سوتر جو سفر ہے بہتری کی طرف، بلندی کی طرف ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ ساری پاور، وہ تھرو، پھینکنے والے کی پوری قوت جو اس نے صرف کی تھی، اس گیند کو ایک عروج پہ پہنچاتی ہے. تو وہاں آنے کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اب گیند میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں روکے، لیکن اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے علم، عمل، ادب، احترام، عقیدہ، عزت، آبرو، اس کے کمال پہ چلا بھی جائے اور وہاں اپنے آپ کو ٹھہرائے بھی رکھے. بڑی خوبصورت بات کی ہے جس نے بھی کی کہ کمال پر پہنچ جانا بڑی بات نہیں ہے، کمال پر جا کے ٹکے رہنا اور اپنے آپ کو برقرار رکھنا، یہ اصل کمال ہے. بھائیو، دین اسلام کے بعد، دین محمدی کے بعد اور شریعت اسلامیہ کے بعد رب نے کوئی ورژن بنایا ہی نہیں ہے. سب سے بہترین، کامل ترین، اکمل ترین. دنیا راضی ہو یا نہ ہو لیکن رب راضی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور زندگی، بطور بندگی، بطور دین چنا ہے. گزشتہ ملاقات میں ہم نے 3 پہلو پڑھے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے وجود کو پاکیزہ ترین بنایا ہے. اس سے بہتر شکل، صورت، وضع، قطع، ہیئت اللہ کی ساری مخلوقات میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے آپ ڈھونڈنا چاہیں تو انسان سے بڑھ کے زیادہ اچھا کوئی نہیں. اور اسے سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس وجود کو سنبھالنے کے لیے رب نے جو خوراک اور مشروبات ہمارے لیے چنے ہیں، ان سے بھی بہترین کوئی نہیں، ان سے بھی بہترین کوئی نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا ہے وضاقتہ کا، اور اس کے لیے جس جوڑے کا انتخاب کیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں. یہ مثال ذرا میں دے کے بات کو آج کے موضوع کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں پڑھا کہ انسان کا جوڑا بننا مجبوری ہے کیونکہ نسل چلنی ہے. اس کے لیے مال کو، جمال کو، حسن کو، حسب نسب کو، برادری کو، بڑی ساری چیزیں دنیا دیکھتی ہے. لیکن کل فصل اچھی بنے، نسل دیر پا ہو، تربیت یافتہ، اور آپ کے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے آپ کو پاکیزہ عقیدہ اور پاکیزہ عمل لینا ہوگا. کہ میرے مسلک سے اچھا دنیا میں کوئی مسلک نہیں، جو میں ہوں وہی سب سے ٹھیک ہوں، اور یہ سب کی تقریباً سیکی ہے اس وقت. تو پھر اپنے بچوں پہ اتنا رحم کریں کہ ان کی شادیاں ہر کلمہ گو سے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس میں کم از کم، جہاں باقی چیزوں کو اتنی ترجیح دے رہے ہیں اور آپ نے فرقہ واریت کو گلے کا ہار بنا ہی لیا ہے، پھر ان بچوں پہ رحم کر کے، بیٹیوں پہ رحم کر کے انہیں کسی اپنے فرقے میں بیان دیا، وگرنہ ساری زندگی جنجال بنا رہتا ہے. آج ہم اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ اتنا حسن، جمال اور کمال، پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی، کہ تیرا وجود اور اصل، تیری بننے والی مستقبل کی نسل اور تیری فصل، تیری موت تلک تیری اصل، تیرا وجود چلے گا، قبر تلک تیری نسل، تیری اولاد جائے گی، لیکن آگے حشر کے میادین میں مشکل مقامات پہ تیرے ساتھ صرف تیرا عمل جائے گا. یہ پاکیزہ سوچ اسلام نے دی. اس کے ساتھ اب تھوڑا جڑ کے آئیے. ساری دنیا اپنی نسل بنانے کے لیے، اپنے وجود کو، اصل کو تسکین دینے کے لیے اور ان بچوں کی بہتری کے لیے، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس نے ویلفیئر سوسائٹی نہ بنائی ہو، بچوں کے لیے کام کاج کے لیے اصول نہ بنائے ہوں.
اور ان بچوں کی بہتری کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پچھلی ملاقات میں سنا کہ مرد اور عورت میں کیا کوالٹیز، کیا خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ آپس میں ملیں۔ اب ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر دو بڑے طریقے رائج ہیں اور کل بھی تھے، میں کئی موقعوں پہ ذکر کر چکا۔ زمانہ جاہلیت کے انداز بھی تھے۔ پہلا انداز یہ تھا کہ پابندی لگا دی جائے، مرد اور عورت آپس میں نہیں ملیں۔ یہ لوہا ہے، وہ میگنیٹ پاور رکھتا ہے، ایک دوسرے کو کھینچیں گے، ان میں کشش ہے۔ اور جب میاں بیوی مرد عورت ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مرد کی مردانگی گئی، عورت کی عزت و آبرو گئی، اور دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد بندگی، عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ لہذا مرد الگ رہے، عورت الگ رہے، یہ دونوں مل ہی نہیں پائے۔ اس مقصد کے لیے کتنی گھٹیا سوچ دنیا کے پاس ہے۔ کچھ نے کہا عورت بندر سے بھی گئی گزری ہے، کچھ نے کہا کہ سانپ بچھو سے بھی زیادہ زہریلی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ شیطان کا پلندہ ہے، کرندہ ہے، آلہ ہے، جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ انسانیت کی بربادی اور جنت سے نکلنے کا سبب عورت ہے، اور اس کو کلیسے نے پروموٹ کیا۔ مرد الگ کر دیے گئے، عورتیں الگ کر دی گئی، رہبانیت اختیار کر لی گئی، اور یہ طریقہ آج بھی چل رہا ہے۔ انسان الف للہ ننگا ہو کے کمبھ میلے میں، ہندو دنیا کا سب سے بڑا اکٹھ اور اجتماع کورونے کے اندر بھی کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو عزت دی ہے۔ عورتیں الگ، مرد الگ، الف للہ ننگے کپڑے ہے نہیں، ایک طرف یہ کام چل رہا ہے۔ اور اس کی اگلی انتہا یہ نکلی کہ جب یہ لوگ الگ ہوئے، فطرت کے خلاف چلے، انسان کا آپس میں ملنا اللہ نے فطرتی رکھا ہے، مجبوری رکھا ہے۔ پانی بلندی پہ نہیں ٹھہرا رہتا، اس نے نچلی جگہ پہ آنا ہوتا ہے، خالی جگہ خلا ہواؤں نے پر کرنی ہوتی ہے۔ تو آخر کار یہ اندر کھاتے غلط کاریوں میں آئے، اور حرامی بچے انہوں نے مارکیٹ کو دیے۔ اس پہ رہبانیت اٹھی جاگی، سختی سے نوٹس لیا، حرام ہے۔ لہذا حل کیا کیا؟ کہنے لگے کہ جہاں جہاں بھی مرد آپ کو اس طرح کی حرکت کرتا ملے، اس کا نفس کاٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور ہیجڑا پن عبادت بن گیا، ریاضت بن گیا، آبرو کی جگہ بن گئی، اور اس مرد کو جہاں مرضی، جس نے اپنا آپریٹ کروا رکھا ہے، اور اللہ نے جو نسل کے لیے اس کو ایک چیز دی ہے، اس کو کٹوا دیا ہے، یہ کسی بھی گھر، کسی بھی محفل، کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ایک طرف یہ سوچ تھی، دوسری طرف آپ نے اس کو بھی یورپ نے ہی اپنایا۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ نہیں، اللہ نے جو چیز رکھی ہے، لگائی ہے، تو یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، من چاہتا ہے، مانگتا ہے۔ جس چیز کی کمی ہوتی ہے اندر سینسر وہی بتاتا ہے کہ پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، آج جو ہے یہ سالن بنا لیا جائے، آج فلاں ڈش بنائی جائے۔ تو اللہ نے اندر سارا سسٹم رکھا ہے۔ مرد کا من کرے، عورت کا من کرے، تو کوئی نگران نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں۔ جہاں جب جس کے ساتھ جیسے جتنی دیر آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں بنائیں، پابندی کوئی نہیں۔ اس اباحیت کو ترقی کا نام، حقوق نسواں کا نام، آزادی عورت کا نام، حریت کا نام، مساوات کا نام، جذبات کو آزادی کا نام بے لگام کر کے چھوڑا گیا، اور اس کے نتیجے دنیا کے سامنے ہیں۔ اسلام ہی سب سے پاکیزہ دین کیوں ہے، اور اللہ کا سب سے بہترین انتخاب کیوں ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ لوگوں جو مرضی بندوں کی بہتری کے لیے قانون بنا لو، دھڑام سے گریں گے سوائے رحمان کے اتارے ہوئے قرآن کے، جو انسان کی مینول بک ہے اور اس کو چلانے والی ہے اقوم۔ ساری دنیا کی برادریاں، قبیلے، ثقافتیں، تہذیبیں مل کے
اس نظام کو گرانے کے لیے دشمن بن جائیں، لیکن یہ پھر بھی قائم ہے، اپنی اصل دکھائے گا، اپنے اثرات دکھائے گا۔ اقوم، ہم اس کو عربی کے اندر قواعد نحویہ میں، صرف میں افعل التفضیل کا نام دیتے ہیں۔ اکبر کا لفظ دنیا میں بہت ایک دوسرے سے چیزیں بڑی ہوتی ہیں، انچ سے 2 انچ بڑی ہے، فٹ جو ہے وہ ان سے بڑا ہے، آگے بڑھتے جائیے بلندیوں کی طرف، لیکن اکبر سب بڑوں کی بڑائیاں جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے تیرے رب کی بڑائی کا آغاز ہوتا ہے، یہ ہے اللہ اکبر۔ افعل، جس سے بڑھ کے کوئی اور اس خوبی اور اچھائی میں مد مقابل ہو ہی نہ۔ اقوم، جس کے قدم قائم ہوں، جو خود قائم ہو، جس کا نظام قائم ہو، جس کا طریقہ مضبوط ہو، دیر پا ہو، اور ساری دنیا اجڑ جائے مگر وہ قائم کا قائم رہے، نہ ہوائیں اکھاڑ سکے، نہ آندیاں، نہ دنیا کی دشمنیاں۔ یہ قرآن ہے، اس کا نظام ہے۔ اس نے شادی کا نظام کہہ دیا، کہا نکاح کرو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، شادی کیا کرو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نکاح بتایا۔ نکاح دنیا پہلے بھی کر رہی تھی مگر طریقے غلط تھے۔ نکاح کا ایک انداز یہ تھا کہ عورت گھر پہ جھنڈا لگا لیتی، جس نے آنا ہوتا ٹائم مقرر کرتا، پیسہ مقرر کرتا، ملتے، اس کو قانونی حیثیت حاصل تھی، لائسنس ملے ہوئے تھے۔ ایک اور قانونی حیثیت جو والد، بھائی، عورت کا بڑا اسے لیتا، سوسائٹی کے اندر جو نامی گرامی صحت مند قد کاٹ والا کوئی نوجوان قبیلے کا سردار کوئی ہوتا، تو جیسے ہمارے ہاں بکریاں ریوڑ میں چھوڑ آتے ہیں کہ چلیں 4 دن بکروں کے ساتھ رہے گی تو امید ہو جائے گی کہ چلیں آگے اس کی نسل چلے گی، دودھ اور جانور اور گوشت ملے گا، ایسے ہی بیٹیوں کو چھوڑ آتے، اور اسے بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک اور بھی نکاح کا انداز تھا کہ ایک عورت چن کے 10 آدمیوں کو گھر بلاتی، جانوروں سے دیکھ کے انداز لیے گئے، جیسے ہمارے یہاں ایک معروف نسل کتے کی آپ دیکھتے ہیں، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، انسانیت گر گئی ہے، پاکیزگی نہیں ہے، نام نکاح ہے، اور اسے بھی قانونی حیثیت حاصل تھی۔ جو 10 لوگ آتے روک کوئی نہیں سکتا تھا، وہ خاتون ان کو ملتی، جب بچہ ہوتا سب نے حاضر ہونا ہوتا، جس کی گود میں اٹھا کے رکھ دیتی وہ بچہ اس کا مانا جاتا اور قانونی حیثیت ہوتی۔ اسلام آیا، اس نے کہا نہیں، سب سے پہلے پاکیزہ انداز میں 2 خاندان کوالٹیز کو دیکھیں، تزوجوا الودود الولود، 2 فیملیاں، دونوں فیملیوں کے ارکان، ان کی تربیت، پیار اور محبت کے لب و لہجے، انداز اچھے ہوں، انسانیت ہو ان دونوں میں۔ الولود، جتنی محبت زیادہ ہوگی، زمین اچھی ہوگی، اتنی فصل بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے فصل کاشت کرنی ہو اور وہ بنجر اور ویران جگہ کو لے۔ اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جگہ وہ ملے کہ جو اچھی ہو۔ ہم نے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو پلاٹ وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، دکان وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، ایریا ایسا چنتے ہیں کہ جہاں زیادہ امید ہو کہ یہاں انشاءاللہ کاروبار، جمع پونجی، لگایا ہوا سرمایہ اور پیسہ وہ ایک اچھا ریزلٹ دے گا۔ الودود، دھرتی ایسی ڈھونڈیے، لوگ ایسے ڈھونڈیے کہ جو پیار کرنے والے، مودت کرنے والے، عزت کرنے والے، احترام کرنے والے، خیال رکھنے والے، اور اپنی محبتوں کا آغاز نکاح کے بعد کرنے والے۔ پہلے انہیں انسانیت کی قدر ہو، انسان کالا آ جائے، انسان گورا آ جائے، انسان چھوٹا آ جائے، انسان لمبے قد کا آ جائے، انسان پڑھا لکھا مل جائے، جاہل مل جائے، لیکن انہیں یہ پتا ہو کہ جاہل سے جاہل انسان بھی دنیا کی ساری مخلوقات سے افضل ہے، یہ قدر ہو الودود۔ اللہ نے رزق نہ دینا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی منگنی توڑوا کے اپنی کرنا جرم ہے۔ پاکیزہ سوچ، دخل اندازی مت دیجیے۔ اب یہاں کتنی پاکیزگی سے 2 چیزوں کو جوڑا۔ ایک پچھلی نسل ہے، ماں باپ، ان کو ولی بنا دیا، اور انہیں کہا ولی بنایا ہے، جابر نہیں بنایا، زبردستی مت کرنا۔
اپنے بچوں کی رائے لینا، عزت اور انا کے سمندر میں ڈوب کے مرنا مت، گردن میں سریے مت ڈال لینا، بچوں سے پوچھ لینا. بیٹی ہے، کنواری ہے، دوشیزہ ہے، پوچھ لیجئے گا. اگر وہ خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے. یہ بھی بتا دیا کہ شرم و حیا ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ جو من میں آئے، جو جیسے آئے. یہ ہے پاکیزگی. سب سے اچھا دین، سب سے اچھا نظام ہو گیا. اگر بچی کہتی ہے کہ بابا کہیں اور دیکھ لیں، تو نہ باپ ضد کرے نہ بچی. اگر بچی کی کہیں پسند یا محبت یا لڑکے کی ہے تو اپنے ماں باپ کی عزت مت رسوا کرے. والدین کو اچھا لگتا ہے، بسم اللہ. نہیں لگتا تو دونوں انا کا مسئلہ نہیں بنا ہے، ڈبل اکاؤنٹ والا سسٹم ہے، دونوں راضی ہیں، دونوں کے سائن ہیں تو انشاءاللہ چیک کیش ہو جائے گا. نہیں تو پھر صحیح اور جگہ صحیح. پھر نکاح میں پاکیزگی، طریقہ کار میں پاکیزگی، ملنے جلنے میں پاکیزگی، نسل آر اولاد میں پاکیزگی. اور یہ نکاح صدیوں تلک رشتوں کا محافظ بن کے رہتا ہے. نسبتیں ہوتی ہیں، حسب نسب ہوتا ہے، عزت آبرو ہوتی ہے، حقوق دیے گئے، فرائض دیے گئے. آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوطی سے قائم ہے تو نکاح قائم ہے، وہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بھائیو یہاں تک مجھے آدھا وقت لگ گیا لانے میں، گزشتہ ملاقات کو ساتھ ٹچ کرنے میں، کہ میں جس طرف لانا چاہ رہا تھا اب قوم اتنے اچھے سسٹم کو چھوڑ کے گھٹیا کی طرف جا رہی ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے قوم موسیٰ علیہ السلام کو جب انہیں غلامی سے آزادی دلائی یہ نعمت دی، فرعون سے بچایا یہ نعمت دی، ان کی عورتوں کو لے کے ان کے وجود میں وہ اپنے نطفے رکھ کے اپنی نسل پیدا کرتے تھے، اس سے نجات دی. وہ ان کی نسل اور بچوں کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اس سے نجات دی، اس سے نجات دی. ان لوگوں میں تو تھوڑی سی حس پیدا ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اصل کو مارنا چاہتے ہیں. اس قوم میں آزادی کی ایک فکر تھی، کسی کو اپنا لیڈر بنایا تھا تو اللہ نے آزادی دے بھی دی. مشکل بڑے لمحے آئے، لیکن اب 56 کے 56 بلاک میں نہیں چیک کر سکتا. اپنی حکومت، اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنی حکمرانی، سب کچھ کے باوجود ایک سنگل رعایا، اس ایک آدمی کا رائٹ اور حق ہے کہ وہ پوچھنے کا رائٹ رکھتا ہے کہ آپ جو مجھے لقمے دے رہے ہیں وہ کیا ہیں، آپ جو مجھے چیز دے رہے ہیں میرے وجود میں ہے کیا. یہ دنیا کا اصول ہے، بتایا جائے کہ کیا ہے. لیکن کتنے سینکڑوں ہزاروں شکوک و شبہات ہیں جو آپ کو اور میرے بچوں کو اگر نسل کشی کے لیے ہیں تو من حیث القوم مجرم ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تلک. جو برین واشنگ کی گئی اسی کو لے کے کہ اپنے کوئی تھنک ٹینکر، کوئی سوچ رکھنے والے، کوئی لیبارٹریز، کوئی سمجھنے والے. ویکسین کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ قوموں کی اگر حفاظت اور عزت ہے، میں نے کہا تھا میں اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ اور ضروری ہے کہنا. سمجھیے اس بات کو. قوم موسیٰ کو مارا جا رہا ہے، آزادی کی فکر رب نے دلائی، سمندر سے پل بنا کے گزارا، فرعون کی فوجوں کو مارا. دھوپ تھی رب نے خیمے بادلوں کے دے دیے، پانی نہیں تھا رب نے چشمے جاری کر دیے، کھانا نہیں تھا رب نے من سلوا اتار دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا. آخر اس قوم نے کیا کیا؟ یہاں ذرا توجہ، بیک مارا. کہنے لگے موسیٰ یہ جنت سے آیا ہوا روسٹڈ بروسٹڈ من جانب اللہ لگے ہوئے دسترخوان یہ ہمیں راس نہیں ہے. وہ ککڑیاں یاد آتی ہیں، وہ کھیرے یاد آتے ہیں، وہ ساگ پات یاد آتے ہیں، وہ دالیں یاد آتی ہیں، وہ جو تھا. یہاں قرآن نے بولا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. او گھٹیا سوچ کے لوگوں، تمہیں اعلیٰ چیز دی گئی، بہترین دی گئی، من جانب اللہ دی گئی، بغیر تمہاری محنت اور کاوش اور تگ و دو کے دی گئی. من سلوا دیا گیا، جنتی کھانے دیے گئے، اور تم پھر مر رہے ہو اسی ساگ پات دال اس کے اوپر. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر.
یہ جملہ یاد رکھی، آج امت مسلمہ اتنی گر گئی ہے کہ نکاح جیسا، حسن جیسا، جمال جیسا، کمال جیسا، دین جیسا، سنت جیسا، شریعت جیسا اور بہترین عزت آبرو کا محافظ نظام اور سسٹم جو رب نے اتارا تھا، جو سب سے اقوم تھا، اس کو چھوڑ کے گھٹیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، نوجوان بزرگوں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور جن کو چوٹ لگی ہے وہ جانتے ہیں کہ چوٹ کہاں کہاں اپنا اثر دکھاتی ہے اور یہ کینسر کی طرح کیسے پھیل رہی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنیے، یا ایھا الذین آمنو، جو انسان ہیں کلمہ پڑھ کے مومن نہیں ہوئے وہ نہ سنیں، مومنو تم تو سنو، یا ایھا الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان، رحمان کی راہیں چھوڑ کے شیطان کی راہیں مت اپناؤ۔ کچھ سٹیپ، کچھ افعال، کچھ حرکات، کچھ سکنات، کچھ رویے، کچھ طریقے، کچھ چالیں تمہیں رحمان نے متعارف کروائی ہیں، وہ چال چھوڑ کے تم شیطان کے ٹھمکوں میں مت آنا۔ بھائیو، مومن کی چال، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چال کا طریقہ بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب جب چلتے تو ایسے فیل ہوتا جیسے آپ ڈھلوان سے نا اوپر سے آرام سے اتر رہے ہیں۔ ڈھلوان سے اترتے ہوئے بندے کی تھوڑی چال چھوٹی مگر تیز ہو جاتی ہے، احتیاط ہوتا ہے کہ گرے نہیں، قدم چھوٹے اٹھاتا ہے کہ سلپ ہو کے پھسلے نہیں، کیونکہ پیچھے بلندی اور رفتار بنتی ہے، تھوڑا تیز چلتے، اور یوں ہوتا کہ آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ اور جب ہم ڈھلوان سے اترتے ہیں، پہاڑوں سے اترنے والے لوگ جانتے ہیں، پھر اوپر بائیں دائیں نہیں دیکھا جاتا، وہاں نظر نیچے ہوتی ہے کہ آگے کیا ہے، کہیں رستہ غیر ہموار تو نہیں، سلپ ہو کے گروں اور پورا وجود ایسے ہو۔ مومنوں کی ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی چال کیا تھی؟ یہ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ پوری زندگی میں اتنا مدینے کو رسوا نہیں کیا گیا جتنا میرے خیال میں اس دور میں کیا گیا۔ نام اوپر مدینہ، لیبل مدینے کا، ٹائٹل مدینے کا، لیکن نیچے کچھ اور ہے۔ وہ میرے محبوب کی سٹیٹ میں ان سڑکوں پہ عشاء کی نماز کے ساتھ پردے کا حکم اترتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اوڑھنیاں لے کے، پردے لے کے، کپڑے لے کے۔ عشاء کی نماز کے بعد حکم اترتا ہے، فجر کی نماز کے وقت میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کوئی بہانہ نہیں، اعتراض نہیں، کاٹن کی لمبی چادریں تب یمن سے آتی تھی، کوئی ویٹ نہیں کیا گیا کہ ایک مہینہ سفر میں جانے کا لگے گا، آنے کا لگے گا، آرڈر کا لگے گا، وہاں پہ جو ہے جا کر کے لوموں کے اوپر یا کھڈیوں کے اوپر کپڑا بنے گا، لمبی چادریں آئیں گی، ہم پردہ کر لیں گے، جیسے یونیفارمز کی حالت ہوتی ہے کالجز میں، اسکولوں میں۔ لیکن انہوں نے ٹکڑے لے کے، پارچے لے کے، کاٹ کے، ان کو چھریوں سے چیر کے، سوئیاں ہاتھ میں لے کے، پوری رات چراغ جلا کے ایسی بڑی بڑی چادریں بنائی کہ فجر کی نماز کے وقت جب مدینے کی خواتین، میرے پیغمبر کی بیویاں اور بیٹیاں اور مومنوں کی مائیں آئیں تو پورے مدینے کی سرزمین اکٹھی ہے، اور مسجد نبوی میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ بھی کسی خاتون کے چمڑے اور جلد کا رنگ نظر نہیں آیا، کأنہن غرابیب سود، یوں لگ رہا تھا کہ چاروں طرف صرف سیاہی سیاہی ہے، کیونکہ چادروں کے رنگ تو نظر آ رہے تھے، عورتوں کے وجود اور جلدیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتی تو دیواروں سے چپک چپک کے چلتی، حتیٰ کہ چادریں گھسٹتی دیواروں کے ساتھ، یہ راستوں میں فٹ پاتھوں پہ چوڑے ہو کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، لائنیں قطاریں بنا کے، ٹھمکے لگا کے، لہرا کے، بل کھا کے، مختلف انداز اپنا کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تیرے نبی کی کسی بیٹی نے، کسی بیوی نے مدینے میں مومنوں کو یہ ناز نخرے کے ساتھ کہ دیکھو میں جنت کی شہزادی، جنت کی شہزادیوں کی شہزادی، میرا یہ روب، میرا یہ رتبہ، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ، آگے بڑھ کے، رک رک کے، سلو موشن دکھا کے، گھوم گھوم کے، اپنے وجود اور اپنے اعضاء کا اظہار کر کے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، میرا یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ سٹیٹس ہے، اتنی دنیا میری عزت کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے سیدہ فاطمہ نہیں ہے مگر ان کے فالوورز کتنے ہیں؟ کبھی پتہ کیجئے، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں دنیا میں ایسا ویسا بنا ہوا جو آپ اور میں بنا کے بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب کی 13 بیویوں کے فالوورز، میرے محبوب کے اصحاب کے فالوورز،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یا ایھا الذین آمنو. لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ شیطان نے جتنے سٹیپ متعارف کروائے. ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا طریقہ ہی صرف ایک رکھا ہے، جب مہندی ہو، کوئی فنکشن ہو، اتنا بن سنور کے جاؤ کہ دلہن بھی شرمانے لگے، اور اتنا اوپن ہو کے جاؤ کہ انگ انگ دکھنے لگے. ٹیٹو بناؤ، مہندی لگواؤ، وہاں سے کٹنگ کرواؤ، دنیا دیکھے اشش کرے، اور وہیں پہ ایک آدھا نہیں، کوئی 15-20 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہی میرا ہو، شو پیس بنا کے. یہ ہے شیطان کے رستے تھے، مگر ہمیں اچھے لگنے لگے. لفظ برے لگیں، کڑوے لگیں، زہر تریاکی سمجھیے گا. قرآن کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. یہ فحاشی کی بھی دعوت دیتا ہے جو اللہ کے ہاں یہ منکر ہے. بندوں کے ہاں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں یہ سٹیپ، یہ کپڑے، یہ لباس، وہ لب و لہجہ، وہ زبانیں، وہ آنکھوں کے اشارے، وہ باڈی لینگویج، وہ مائلات، وہ ممیلات، وہ کاسیات، وہ آریات، وہ پہن کے ننگی، وہ ننگیوں کی ننگیاں، وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی، مائل ہوتی ہوئی، ٹھمکے لگاتی ہوئی، اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی، لہراتی، بل کھاتی ہوئی. قرآن کہتا ہے نہیں فإنہ یأمر بالفحشاء. یہ دیندار عزت دار بیٹی کا کام نہیں، بہن کا کام نہیں، بیوی کا کام نہیں، یہ ماں کا کام نہیں، یہ یہاں کی بوڑھی جوان بچی کا کام نہیں. مومنوں کی اپنی ادا، اپنا طریقہ، اپنا انداز، اپنا دین. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یدنین علیہن من جلابیبہن. ان پہ ان کی چادریں، ان کے دوپٹے، ان کے کپڑے، ان کا لباس وضع قطع. اور گھر کے اندر براجمان رہنا یہ حسن وہی کا ہے. مین جگہ پہ گھر کے اندر ہی اچھا لگتا ہے، اوپنلی لگا دیا جائے تو وہ ویلیو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی شہزادی بھی بنایا، فانوس بھی بنایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بھی بنایا، اور ساتھ میں تاکیداً فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. پہلے جاہل لوگوں کی طرح سینہ دکھاتے، زیور دکھاتے، بدن دکھاتے، باڈی شو کرتے، اپنے جسم کے ابھار اتار چڑھاؤ، حجم اور اس کی جو ہے وہ کیفیت اور حیت اور حالت، ایک ایک انگ دنیا کے سامنے مت رکھیے. یہ رحمان کے انداز نہیں ہے، یہ شیطان کے انداز ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان. جب ہم نے یہ اپنا لیے ایزی سمجھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر تمہارے رب کی رحمت نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا، عطائیں نہ ہوتی، عنایت نہ ہوتی، تم صاف رہ ہی نہیں سکتے تھے. جتنا شیطان گندا کرتا ہے، جتنا یہ دھتکارتا ہے، رسوا کرتا ہے، جتنا یہ پلید کرتا ہے، تم بچ ہی نہ سکتے، تم سارے لتھڑ جاتے. اور میرا رب معاف کرے، جو حالت بن گئی ہے نا، اس میں شاید دیندار گھرانے بھی نہیں بچے. جو صورتحال چلتی جا رہی ہے، پردہ رکھیے، چپ رہیے، خاموش رہیے، وگرنہ صورتحال بدترین ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. تیرا رب چاہتا ہے پاک ہوں، صاف ہوں، ستھرے ہوں، نیٹ ہوں، کلین ہوں، آپ کی ویلیو ہو، قدر ہو، عزت ہو، آبرو ہو. آپ صاف ستھرے بن کے صراط مستقیم پہ چل کے چنے چنائے منتخب شدہ میرے سائے کے نیچے جہنم سے بچ کے آپ حوض کوثر کے ساتھ، محبوب کے ساتھ جنتوں میں جائیں. یہ ہماری چاہت ہے. واللہ سمیع علیم. لیکن پرابلم یہ ہے تم جو بولتے ہو، جو کہتے ہو، تمہارے من میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے، زبانوں پہ کیا ہے وہ رب جانتا ہے. کہلانے کو مومن ہو، کہلانے کو مسلم ہو، کہلانے کو لا الہ الا اللہ ہے، بولنے کو محمد الرسول اللہ ہے، پڑھنے کو الحمدللہ رب العالمین ہے. قیام میں تم قل هو اللہ احد کہہ رہے ہو، رکوع میں تم سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہو، اور سجدوں میں سبحان ربی العالی بول رہے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات بول رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھ رہے ہو، دعائیں مانگ رہے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ تمہارے بول ہیں، وہ سن رہا ہے. وہ تمہارے فعل کیا ہیں وہ جانتا ہے، علیم. دھوکہ مت دو، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. حضرات بہت کچھ اللہ نے آگے کہا ہے، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اسی سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں سنو یوم تشہد علیہم السنتہم. بولو، گانے گاؤ، قوالیاں لاؤ،
म्यूजिक लाओ, आवारगी बोलो, फहाशी फैलाओ, जो मन में आता है करो। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जब तेरी जुबान तेरे खिलाफ गवाह बनेगी वो वक्त याद कर। गली में खड़ा एक नौजवान कह रहा था मैं गंदा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। हैरानगी हो रही थी कि यार कितना कड़च जवान है, पता नहीं नशे में है क्या है, खुद को गालियां दे रहा है। कल क़यामत के दिन जब तू खुद को मुजरम मानेगा, जुबान बोलेगी ये गंदा, ये मुजरिम, बुरी सोच, बुरी ज़हनियत का मालिक, वो ऐदीहिम, आज ये हाथ बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनकी अदाएं देखिए ना। इस्लाम ने कहा आपको बहुत अच्छा लगता है वुज़ू कीजिए, तेल का इस्तेमाल है कीजिए, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, खुशबू का इस्तेमाल कीजिए। आपका दिल करता है अंगूठी डालने का, डालिए, मगर इन 2 उंगलियों में जस्ट, या बाएं हाथ की इन 2 उंगलियों में। अब इसी अंगूठी की जिसकी इजाजत है लेके मैं यहां डाल लूं, मैं यहां डालूं, मैं यहां डालूं, यहां डालूं। नफीस लोगों की गाड़ियां साफ सुथरी होती हैं, उन पे इतने नहीं, लेकिन अपनी मोहब्बत में उतने की गाड़ी नहीं होती जितनी पठान ट्रक के ऊपर सारी शो लगा देता है। किस काम की है तेरी, जो तेरे रब को अच्छी नहीं लगी, जो तेरे रब को अच्छी नहीं लगी, जो तुझे एहराम में उतारनी पड़ जाए, जो तुझे मरने के बाद उतारना पड़ जाए और सुन्नत से हट करके हो। तू कड़े पहन, तू छल्ले पहन, तू धागे पहन, दुनिया को अच्छा लगे लेकिन तेरे रब को अच्छा नहीं लग रहा। मोमिन की तो अपनी तहजीब है, पैगंबर की तो खास सीरत है। तेरे पैगंबर ने इन्हीं चीजों को तो काटा था, इन्हीं को तो उतारा था। ये काले धागे जन्नत से, सब्ज धागे जन्नत से, लाल धागे जन्नत से, वो कड़े छल्ले आ सकते थे, हसनैन करीमैन को दिए जा सकते थे। लोगों जिम्मेदार हो इस बात का। सही मुस्लिम की हदीस है, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफिक है इस हदीस के ऊपर। जिब्रील अमीन आए, कहने लगे महबूब मैं रात आया था, मैं अंदर नहीं आया। महबूब ने कहा क्यों नहीं, आ जाते ना, रब ने भेजा था। कहा जिस रब ने भेजा था उसी ने वापस बुला लिया, मैं वापस चला गया। हुआ क्या? कहने लगे महबूब आपके घर के अंदर 2 चीजें थी। एक तो आपके जो पर्दे लटके हुए हैं ना उनमें तस्वीर है। अब क्या करें, तस्वीर तो है, कपड़ा भी है। कहा जो इसका सर वाला हिस्सा है काट दें, हत्ता कि वो दरख्तों की तरह, तनों की तरह निचला हिस्सा नजर आए, ठीक है। पर्दों से उतार दें, उसे कदमों के नीचे बिछा लें ताकि उसकी वो वैल्यू, जैसे पहले लोग सामने रख के पूजते थे, पूजा पाठ करते थे, उनसे मुशाबत नहीं हो। जमीन पे रखें या तकिए का उछाड़ बनाएं और उसे भी नीचे रखें। और दूसरा, मैं इसलिए नहीं आया था कि आपके घर में चारपाई के नीचे पिल्ले के बच्चे हैं, पिल्ले हैं, वो कुत्ते के बच्चे। हदीस के लफ्ज़ हैं, वो हसनैन करीमैन के थे, बच्चों को लाड के लिए दिए हुए। तेरे मेरे बच्चे हसनैन करीमैन से ज़्यादा अजीम है ना, उनके लिए कुत्ते भी पाल, ये भी पाल, वो भी पाल। हर गंदगी, हर गिलाजत वो चूमें, वो चाटें, वो गले लगाएं, वो बिस्तरों पे लेटें। गरीब शहर तरसता है एक एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तेरा घर महबूब के घर से, मेरा घर महबूब के घर से, तेरी तहजीब मेरे महबूब की तहजीब से बढ़ गई। वो दोनों हसनैन करीमैन के थे। कहा जब तक अंदर है हम नहीं आने वाले। कितने लाड लेते महबूब को हसन और हुसैन, और उनके लिए ये खिलौने कितने अच्छे लगे होंगे, और कुत्ते भी मदीने के। मेरे महबूब ने फौरी वहां से निकलवाए। तू जितने मर्जी एतराज कर, तू जितने मर्जी जुमले उठा, तुझे अहादीस बुरी लगे, तुझे जो है रसूल सल्लम के फरामीन बुरे लगे, तुझे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बुरा लगे, तुझे इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई बुरा लगे, तुझे इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्ने माजा बुरे लगे, तुझे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक बुरे लगे, तुझे इमाम शाफी, इमाम अहमद बुरे लगे, तुझे मुहद्दिसीन और फुकहा मेरे महबूब के सहाबा बुरे लगे, अहले बैत अतहार बुरे लगे, कुरान के जुमले बुरे लगे, तेरी आजादी के जो खिलाफ है। तू छोड़ बैठा है पाकीज़ा दीन को, मुकम्मल तरीन को, घटिया की तरफ चला गया है। तेरे पास तो बहुत कुछ था, तूने अपनी शादियों में, अपने निकाह में, अपने बाजे में, अपने गाजे में, अपने ढोल में, अपने ढमक्के में, अपनी झुम्मर में, अपने नाच में, अपने गाने में, अपनी खुशी में, खाने खिलाने में, लेने देने में, तूने हर चीज में कसम खा ली है कि जो घटिया था पहला वही उठा के दोबारा लेकर के आना है।
تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وہ پرانے ماڈل لا کر کے پھر چلانے ہیں. تو نے باراتیں پھر اونٹوں پہ اور ریڑیوں پہ لے جانے میں خیر سمجھی ہے، جب رب نے تجھے یہ دنیا میں اچھا دیا ہے اور اچھے سے اچھا لیتا ہے، جو دین میں سب سے اچھا ہے وہ کیوں نہیں لے رہا؟ نسل کو بڑھانے کے لیے تیرے محمد کا طریقہ تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، نسل کشی کے لیے نہیں. لیکن یہاں مجھے ذرا ترجمہ سنیے اور اس کے بعد جہاں لانا ہے وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہیں وہ اعضاء بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے اعمال بتائیں گے. یومئذ یوفیہم، ان ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ دے گا. دینہم الحق، حق کو چھوڑ کے جو انہوں نے باطل کو اپنایا تھا سامنے آئے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، پھر پتا چلے گا جو رب نے اتارا تھا وہ حق تھا، جو قرآن اتارا تھا وہ حق تھا، جو شریعت اتاری تھی وہ سچ تھا، جو پیغمبر بھیجے تھے وہی حق تھے. باقی لوگوں کے صرف دعوے تھے، قربتیں تھی، کسی کام کی نہیں آئیں. اب اللہ اس کے متصل بعد بولتے ہیں، وہ سنیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الخبیثات للخبیثین، مگر ٹولے اپنے اپنے. خبیث روحیں خبیث روحوں کے ساتھ، خبیث لوگ خبیث لوگوں کے ساتھ، خبیث سوچیں خبیث سوچوں کے ساتھ، گندی سوچ گندی سوچ کے ساتھ، گندی فکر گندی فکر کے ساتھ، گندا عقیدہ گندے عقیدے کے ساتھ، گندے اعمال گندے اعمال کے ساتھ. ان کا انتخاب ہے تو مکھی، وہ شہد کی مکھی ہے، اتنی پیاری نہیں ہے، مگر یہ دوسری مکھی کتنی خوبصورت، کتنے تاج، کتنے رنگ بھرے ہیں، کتنا حسن، کتنا جمال، کتنی ماشاءاللہ وضاقتہ کا حسن ہے. دیکھ کے بندے کا دل للچائے، کیا بات ہے، مگر بیٹھے گی کہاں؟ گندگی پہ. صاف چیز رکھیے، چھوڑ کے گندگی پہ بیٹھے گی، اور سینکڑوں گندگی کے ڈھیر ہوں اوپر سے گزر کر کے بھی جا کے پھول پہ بیٹھے گی، کیونکہ شہد کی مکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مومنو نبی کی سیرت پہ بیٹھو. شیطان کے پلندوں پہ، گندگیوں پہ، آوارگیوں پہ، فحاشی عیاشی پہ، ان کے مقولوں پہ، ان کے جملوں الفاظ گانوں ترانوں پہ، ان کے میوزک ناچ اور جو ہے ان کے انداز پہ، رقص پہ نہیں جاؤ. تیرے پیمبر کی اپنی ادائیں ہیں، تجھے حرکات و سکنات کرنی ہیں تو مسجد کی طرف چل کے آ، تیرا ایک ایک قدم جنت میں ہے. علم کی طرف قدم اٹھا، فرشتے تیرے نیچے پر بچھائیں گے، کوئی ریڈ کلین نہیں. یہ وہ زون ہے جہاں ملائکہ کے پر بچھتے ہیں. تو ایک قدم اٹھا، تیرا رب اس قدم کو ایک زمین اور آسمان کے مابین مسافت جتنا سٹیپ اور گریڈ اوپر دے دے گا. اتنی تیز ترین لفٹ دنیا میں نہیں ہے کہ تو جسٹ ایسے سے ایسے کر، قدم سے قدم اٹھا اور اللہ اسے آسمانوں جتنی جو ہے وہ رفت اور بلندی اور عروج دے دے. خبیث مردوں پہ مرنے والے، ایک دوسرے کے تعریف کرنے والے، گروپ بنانے والے، این جی اوز بنانے والے، مر مٹ جانے والے. لیکن ساتھ سنیے ہمارے کون ہیں؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. غریب سے غریب تر ہوگا، نہانے کے لیے شاید پانی بھی میسر نہ ہو، لیکن سوچ پاکیزہ تیمم کر کے آ جائے گا، لیکن میرے پیغمبر کی سیرت اپنا کے آئے گا. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی تہذیب پاکیزہ ہے، رنگ اچھا ہے، انداز اچھا ہے. یہ ہے میرا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، ان پاک باز لوگوں کو ساری دنیا جو مرضی تانے دیتی رہے، یہ پاک ہیں، یہ پاک ہیں. حضرات دیکھیے، ساری دنیا مل کے گندگی اٹھائے، گندگی کرے، میں بولوں گا تو برا لگے گا. میں ان شعبوں کو جانتا ہوں جہاں کام ہی صرف بچوں کے ساتھ بدکاری کا ہے. شعبوں کے شعبے، ہاسٹلز کے ہاسٹلز، شہروں کے شہر، آبادیوں کی آبادیاں، گھروں کے گھر، دکانوں کی دکانیں، گوداموں کے گودام اسی کام میں مبتلا ہیں. لیکن میرے نبی کی سنت سمجھ کے کوئی داڑھی رکھ کے کوئی ان کے اندر داخل ہو کے ویسا کوئی ایک کام کرے، اچھال کے پورے اسلام کو رگڑا جائے گا. اور یہ ماشاءاللہ شہزادگیاں کرتے پھریں تو یہ جی فیشن ہے، یہ جی سٹائل ہے، یہ جی اب برانڈ بن چکا ہے، اب یہ جی فیشن ہے، یہ جی ساتھ میں لڑکا رکھنا. لوط علیہ السلام تو ویسے ہی بدنام ہو گیا، لواطت ان کے نام پہ ڈال دی گئی، حالانکہ وہ اس چیز کے عادی نہیں تھے، مگر نام میرے یاروں نے رکھا تو لوط علیہ السلام کے نام پہ رکھا. لواطت ڈوب مرنے کا مقام تھا اس لغت کو بنانے والے کے لیے. جس پیمبر نے صفائی ستھرائی
पाकीज़गी तहारत पे मबनी निजाम दिया और जालिमों क्यों मर रहे हो? और कुछ नहीं, अगर चलना है तो पाकीज़ा तरीके से मेरी बेटियां निकाह में ले आओ, रुसवा ना करो। मगर जिस कौम को बर्बाद किया गया वो सारा कुछ करके, लेकिन एक दाढ़ी वाला एक कोई जो है वो नमाजी अमूमन उनके रूम में, हम कहा करते हैं सारे नमाजी, बल्कि कोई नमाजी जूता चोर नहीं होता, नमाजियों के रूम में कई जूता चोर आ जाते हैं। लेकिन किसी एक की बदतहजीबी को, गंदगी को उठा के पूरी कौम पे, इस्लाम पे बदनामी का बायस बनाया जाए तो अपनी मंजी के नीचे सोटा फेरिए जरा। मैं पिछले दिनों मुल्तान था, एक सवाल आया, जनाब आप मदरसे की बच्चों की तहफ़ीज़ुल कुरान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो ये होता है बच्चे बचाएं या कुरान पढ़ाएं और हिफ़्ज़ कराएं। अफसोस है ऐसे जुमले के ऊपर। तूने अपनी बेटी को कभी मास्टर कराते हुए, BS करवाते हुए पता किया कि तेरी दुनिया बन रही है या तेरी कली उजड़ रही है? तूने पूछा कभी? नंबर तो मैं ही लगाता हूं ना, असाइनमेंट्स तो मेरे पास है। ये 12 नंबर के बदले में क्या क्या बेच आती है तुझे खबर ही नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। मोमिन तो उस्ताद है तो तू भी मोमिन है, शागिर्द है तो वो भी मोमिन है। तूने रास्ता ही वो अपना लिया है कि जिसमें सिर्फ रोटी, सिर्फ पैसा, सिर्फ माल, वो गठड़ियां बांध रहा है जो तेरे साथ जान ही नहीं है। पता कर MPhil किन शर्तों पे होता है? कभी पता किया कि बच्ची को MPhil करवाएं? या मैं वो जुमला नहीं बोलना चाहता क्योंकि तू इज्जतमंद है, तू जब दिल में आए मस्जिद और मदरसे के बारे में बोल दिया कर, किसी एक फर्द वाहिद के फेल को लेके पूरी शरीयत को, रसूल सल्लम की तरीकत को और सीरत को दागदार करने की भोंडी काविश करता रहे। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो बोलते हैं हमें इल्म है। कहां से बोलते हैं? हमें इल्म है। रब के लिए मोहम्मद रसूल सल्लम ने ये तरबियत नहीं की थी कि बेटियां PhD करके फारिग हों तो इज्जत नाम की कोई शय बची ही ना हो, इल्ला मन रहम रब्बी। जहां निकाला है, जिस कारोबार में डाला है, हवाओं में उछाला है, एयर होस्टेस बस होस्टेस बनाया है, सेल गर्ल, काल गर्ल, जो तू जहां जहां बना के बड़ा इजी फील करके खुद को जो सोसाइटी को निजाम दे रहा है, ये तेरी हुर्रियत नहीं, तेरी हुर्रियत के जनाजे हैं। ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। जो काम प्योर मर्द कर सकते थे वहां भी औरतों को लाके दे दिया कि जिनके लिए उन बिचारियों की वो हिम्मत और ताकत भी नहीं है, मगर मजबूरी है कि वो होंगी तो बात चलेगी। तूने रवैये अपनाए हैं, जरा सुन ले। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। मैं इस इशारे को, अल्लाह ने तो इतनी भी इजाजत नहीं दी कि किसी के घर में बगैर इजाजत के जाएं कि आपकी नजर कुछ ऐसा देखे जो आपको नहीं देखना चाहिए था। किसी के घर भी दस्तक दिए बगैर, तू कराची से आया है, फैसलाबाद पहुंचा है, लंबा सफर करके आया है, एक बार दस्तक दी, दूसरी बार, तीसरी बार, घर वाला नहीं निकला तो लौट जा, तेरे लिए यह बेहतर है। अगर घर वाला निकल के भी कह दे कि मैं मिलने की पोजीशन में नहीं हूं, तो हम तुम्हें कहते हैं कि तू उस पर मुसल्लत नहीं होना, तू लौट जाएगा, तेरे लिए इसी में बेहतरी है। वो मैं इतना सफ़र करके हूँ, मेरा कोई और है ही नहीं, मैं आया ही आपके लिए हूँ। अल्लाह कहते हैं नहीं, तू लौट जा, तेरे लिए इसी में बेहतरी है। किसी के घर में बगैर इजाज़त के यहाँ इजाज़त ना मिले, मगर इज्जतें निकाल के मैदानों में लाके, बाजारों में लाके, घुमा फिरा के, और जो है पेज बना के मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर लाके दौलत और पैसा बड़ा कमा रही है जी बेटी, बड़ा नाम है, बड़े फॉलोअर्स हैं, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ये इज्जत नहीं है, ये जिल्लत है, ये रुसवाई है। और इनको फॉलो करने वाले, इन पे मरने वाले और इन पे मुख्तलिफ अच्छे बुरे कमेंट्स करने वाले, अल खबीसातु लिल खबीसीन। पता कर जरा हजरत इस हवाले से। आखिरी गुजारिश, अभी बात और चलेगी, मैं इन्हीं आयात को उठाऊंगा क्योंकि आगे बहुत कुछ पड़ा है। कैसे इस्लाम ने औरत को, मर्द को और इस निज़ाम को चलाने के लिए, शादियों को बढ़ाने के लिए सेक्स पावर की जरूरी और जायज राहों पे ला करके शैतानी खुतवात और स्टेप से बचाने के लिए कितने खूबसूरत अंदाज, उसूल, कायदे और ज़ाब्ते दिए, सारा आगे पड़ा है। ये सूरत नूर है। ऐसे नहीं पहले लोग अपनी बेटियों को, माओ बहनों को पढ़ाते थे, तर्जमा करवाते थे, कोर्स करवाते थे, लेकिन हम भूल गए। आइए सुनन इब्न माजा की तरफ। ये आपको और मुझे जो वैक्सीन लग रही हैं, अल्लाह करे ऐसे ना हो, जो इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा, अल्लाह करे ना हो।
कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्लियों से नहीं बचा, वो मौत से नहीं बचता। अगर ये रियलिटी है, मोमिन को तो एक जहर भी फ्री में नहीं दी जाती। मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि आपको जहर भी फ्री में नहीं मिलती। और ऐसी चीज़ें प्लानिंग्स क्या होंगी, डॉक्टर्स हजरात की, अहले इल्म की राय अपनी जगह, लेकिन मुझे तारीख गवाह है दुश्मन इतना खैर खा कभी नहीं होता, मेहरबान नहीं होता। वो अपने तकाजे पूरे करता है, वो 100 साल पहले की सोचता है, वो लंबी प्लान करता है। आप और मैं बस उसकी जो है हाँ में हाँ मिला के। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा गया था, एक चूजा बोला, कौवे को देखा, सारे बोल उठे। जो एक ने बोला हमारी अपनी कोई सोच, तहकीक, रिसर्च अल्लाह करे होती। मगर सुन लीजिए, फरमाया वला फशज़ ज़िना फी कौम इल्ला फशा फीहिम ताउन वल औजाउ अल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ऊ। जिस कौम में रहमान का अंदाज, नस्ल की हिफाजत, इज्जत और आबरू की हिफाजत, हया और निकाह, इसकी बका खत्म हो जाए और कौम जिना और सिफा पे, आवारगी और गंदगी पे बेहुदा और बेबाक हो जाए, उस कौम के अंदर अल्लाह ताला उनके मेदे जकड़ते हैं, पेट जकड़ते हैं, कैंसर होते हैं, ताउन होती है, वबाएं फैलती हैं, और फिर उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जिनके नाम उनके असलाफ ने सुने नहीं होते। ये होना ही होना है, होना ही होना है। अपने हाथों से खुद खरीद के। मैंने इतना जिंदगी में दुश्मन बाप नहीं देता कहा कि अपने बच्चे को अपने हाथ से कभी जहर दे और उसे पता भी ना हो ये क्या करेगी थोड़ी देर के बाद। बस कियाफे, अल्लाह की हिफाजत, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। मैंने जी ये पढ़ के लग कुछ नहीं होगा, अल्लाह करे तुझे कुछ ना हो। मौत तो आनी है, मरना तो है, मेरा ईमान है, बरहक है, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, इसी पल आ जाए, मुझे खड़े आ जाए। किसने देखे हैं 2 साल? किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये सजा है, आजमाइश है, इब्तिला है, वबा है, दगा है, झूठ है, फरेब है या सच है, तेरे अमाल बताएंगे। व मिन सय्याति आमालिना, बुरी करतूतों के नतीजे भी बुरे निकलते हैं। और फोड़ा बन के जिस्म में निकले तो पहले उसको कोशिश की जाती है कि पिस जाए, पीप निकल जाए, दबाया जाता है, ना हो तो कट लगाया जाता है और रिमूव किया जाता है, दवा से ठीक ना हो तो ऑपरेट किया जाता है। शायद के तेरे मेरे तलफ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम इस कदर बेहुदा हो गए हैं, इस कदर आवारा हो गए हैं, इस कदर आज़ाद जहन हो गए हैं कि कुरान के जुमले भी बुरे लगते हैं, हदीस की बात पाबंदी लगती है और इससे आज़ादी ज़रूरी समझी गई है। इसीलिए कुरान को भी पसे पुश्त, अहदीस के बारे में भी जो जालिम उठता है अपने मुंह में आता है बोलता है। अल्लाह ताला हमें कम अज़ कम अपने ईमान की गैरत, अपनी तहजीब की इनफरादियत और दीन की अकमलियत और अल्लाह के कुरान की अकवम होने की हैसियत का पता चल जाए और फिर हम लौट आएँ तो शायद अल्लाह अजाब से बचा ले कौम यूनुस की तरह। लेकिन उसके लिए शर्त है कि लौटें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, बातें अपनी हैं, जितना बोलूं पेट अपना ही नंगा होता है, क्योंकि ये मेरा ही मुआशरा है, मेरी ही सोसाइटी है, ये मेरे ही लोग हैं, ये मेरे ही रिश्तेदार हैं, ये मेरा ही घर है, ये वतन भी मेरा है, ये लोग भी मेरे हैं। लेकिन हकीकी मानों में हम जिसके हैं, हम समझते हैं ये दुनिया मेरी है, लेकिन हम सब अल्लाह के हैं। इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें, अल्लाह आसानी करेगा। एक सवाल भी है कि अल्लाह को 2 सेकंड्स के अंदर या थोड़ी देर के अंदर या कैसे जो है वो राज़ी किया जा सकता है। सिर्फ़ एक मरतबा अपनी सारी गलतियां इकट्ठी करके सिर्फ़ एक बोल, 1 सेकंड भी नहीं लगता, अस्तगफिरुल्लाह, दर्द दिल से बोल, सच्चा होके बोल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वो रब बड़ी जल्दी माफ़ करता है, वो राज़ी भी बड़ी जल्दी होता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि अगर उन पे मौत आ गई तो सारी ज़िंदगी रो रो के समंदर जितने आंसू बहा दिए गए कि उनमें बहरी बेड़े भी चलें तो फिर भी काम नहीं आना, मगर दुनिया में एक आंसू
جن بڑے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک شرک ہے، ان میں سے ایک مرد کے ٹخنے، معمولی کیس سمجھایا آپ نے اور میں نے، ان پہ کپڑا آ جائے تیرے رب کو اتنا برا لگتا ہے، کل قیامت کے دن اس بد نصیب کی یوں ہی اگر موت آ گئی، اس نے توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، اللہ نہ بولیں گے، نہ بات کریں گے، نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ حساب و کتاب میں اس پہ نرمی کریں گے۔ معمولی کیس ہے، اور ہم نے اسے مسلکوں سے جوڑ دیا ہے، یہ کام وہابی کرتے ہیں، یہ دیوبندی کرتے ہیں، یہ سنی کرتے ہیں، یہ شیعہ کرتے ہیں، یہ یونیفارم ہے، یہ پہچان بن گئی ہے۔ سیرت کا رنگ کبھی نہیں پہچانا کہ سیرت کیا تھی۔ تیرے محبوب سے بڑھ کر کے خوبصورت پنڈلی کس کی ہوگی؟ سوچئے۔ مگر آپ نے جو کیا وہی حق ہے، وہی بہتر ہے۔ کیا ہاتھوں کو چومنا جائز ہے؟ میرے محبوب کی تہذیب میں، اسلام کے اندر ہمارے ہاں چومنے کے دو انداز ہیں، ایک ہے شفقت اور رحمت اور پیار کے ساتھ چومنا، جیسے عرب دنیا کے اندر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز تھی، ماتھے کا بوسہ لینا اپنی بیٹی کا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت سے، اور چھوٹوں کا بڑوں کا بوسہ لینا، ہاتھ آگے کرنا، اہل علم علماء اصحاب کا ثابت ہے، کیجئے۔ مگر اس ہاتھ کے بوسے سے قدموں کے بوسے اور سجدوں تلک بات چلی جائے اور بات بیعت حلال اور حرام سے آگے بڑھ جائے تو شریعت اس کی گنجائش نہیں رکھتی ہے۔ جس گھر میں جنات کا سایہ ہو اور وہ ان گھر والوں کو تکلیف دیتے ہوں، جنات کا سایہ ہر اس جگہ ہے جہاں انسان کا سایہ ہے۔ یہ جو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے نا یہ آپ کے مکان سائے والا ہے، یہ بہت بڑا آپ کے اوپر ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے۔ اچھی طرح سن لیں، ہم سارے بس اوقات انسان ہوتے ہیں، ہم سارے بس اوقات جن ہوتے ہیں۔ من الجنت والناس، جو کام ظاہر کرنے والا ہو اور ہم چھپ کے کریں وہاں ہم جن ہوتے ہیں۔ اس جن سے بچیے گا، یہ جو چھپ کے وار کر رہا ہے، چھپ کے تعویذ کر رہا ہے، چھپ کے پیچھے سے چغلی کر رہا ہے، منہ پہ تعریف بعد میں تنقیص کر رہا ہے، تو یہ دو چہرے، ایک چہرہ ہمارا انسانوں والا ہے، دوسرا جنوں والا ہے۔ سایہ ہر جگہ ہے، تو سب سے پہلے کرین، ہمارا اپنا کرین، قرآن نے اس کے لیے ٹرم یوز کی ہے، کرین، ہمارا سایہ، ہمارا ساتھی، ہمارا ساجی، ہمیں سیدھی الٹی سجھانے والا، الذی یوسوس فی صدور الناس، الخناس، چھپا ہوا داؤ لگانے والا۔ سایہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو ہمارے اپنے اعمال تکلیف دیتے ہیں، ان کو درست کیجئے۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، جن کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ کیا جن بھی انسانوں کی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ؟ جی، وہ پورے شریعت کے ذمہ دار ہیں اور ان کے اوپر یہ تکلیف موجود ہے۔ میرا سوال ہے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ نماز میں آپ کا کوئی رکن رہ گیا ہو تو وہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ مثلاً آپ نے پوری رکعت ہی نہیں پڑھی، آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، اپنے سجدہ چھوڑا، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ بھول کے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اس میں سجدہ صاحب کریں گے۔ اگر رکن بھی رہ گیا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رہ گئیں، سلام پھیرا، گھر چلے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے انہوں نے آ کے بتایا، ذوالیدین نے نمائندگی کی، آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں، نہ میں نے نماز کم ہوئی ہے، نہ بھولا ہوں۔ صحابہ نے کہا جی ایک تو ہوگی، آپ مسجد میں آئے تو صرف سجدہ صاحب نہیں کیا کیونکہ رکن رہا تھا، تو آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت پھر سے پڑھائی، کمی ہوئی تھی اس لیے سلام سے پہلے سجدہ صاحب کیا۔ نماز میں اضافہ ہو جائے تو سلام پھیر کے سجدہ صاحب ہے، لیکن اس کے بعد پھر سے تحیات نہیں ہے، سجدہ صاحب کرنے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا جائے گا اگر کمی ہوئی ہے، اور اگر اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ سلام پھیر کے بعد میں 2 سجدہ صاحب کر لیں گے اور یہی کافی ہوگا۔ احمد بیٹے کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، جن کے لیے دعا کا کہا گیا، ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ یہ ماشاءاللہ مجھے کچھ ادراک ہو رہا ہے کہ کچھ سوالات نا مسلسل لمبے چوڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہ مولانا صاحب کس پانی میں ہے۔ میں بڑی اچھی طرح بتا دوں، میں کسی پانی میں نہیں ہوں۔ اگر تو یہ اس مقصد کے لیے باقاعدہ تیاریاں کر کے کروا کے سوال و جواب کی شکل میں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمیں جو سوال آتا ہے، ہم امام مالک سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ 40 سوالوں کے جواب میں 4 کا جواب دے کے باقی میں کہے میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ تو باقی بس اوقات میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے، سوال دے کے لوگ چلے جاتے ہیں، چلیں جی لگے رہیں، جلسوں کو ہم دن رات فیس کرتے ہیں، سوال و جواب مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال کثرت سوال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں یہ جو باقی سوال ہے ان کا انشاءاللہ العزیز ذکر نماز کے بعد کروں گا۔ آج طبیعت بھی کافی علیل تھی، نہیں ہمت ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمت دی، تو میں دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو فوت شدگان ہیں،
باجی مریم ان کے جوان بھائی حادثے میں فوت ہوئے، پہلے بیٹے فوت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر دے، اور تمام وہ دوست احباب جو کسی تکلیف میں یا بیماری میں ہیں اللہ سب کو صحت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔